يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، بے شمار رزق سے اور دنیاوی آرائش اور آرام عطا فرمائے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، جس کی تعلیمات پر چلنے والا یعنی قرآن مقدس پر ایمان رکھنے والا اور اس کے مطابق چلنے والا انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہے۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت نازل ہو اس کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خاص طور سے بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی اور رسول جن کا نام نامی اور اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی رہبر بنایا، حقیقی رہنما بنایا، جن کی تعلیمات پر چلنے والا شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں پر، رسولوں پر درود سلام رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا ہے، اور یہ دین ہم تمام لوگوں کی شناخت ہے، ہم لوگوں کی آئیڈینٹی ہے، اسی سے ہم اور آپ پہچانے جاتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی شناخت اور پہچان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام سے بڑھ کر کے اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری اور آپ کی بقا ہے، جس سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر وجود میں ہیں، اور اصل کامیابی بھی ہمیں ملے گی تو اسلام ہی کی وجہ سے ملے گی۔ اسلام کی شناخت کو برقرار رکھنا اور اسلام کی شناخت کے حساب سے زندگی گزارنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کی دیکھیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت مسلمان بہت ساری ذمہ داریاں ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اسی طریقے سے قرآن اور احادیث کے مطابق چلنا، اور قرآن اور احادیث میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں تدریجاً اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر عمل کرتے رہنا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو مسلمانوں کے اوپر عائد ہے، جس کا ذکر آج ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے اسلام کا تحفظ اور اسلام کی حفاظت، جسے ہم الدفاع عن الاسلام کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی حفاظت اور اس کا تحفظ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا تحفظ اور دفاع، اس کی حفاظت ہوتی ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں، ہر جگہ اس کو ترجیح دیں۔ جب اسلام کی کوئی بات آئے، اسلامی احکام کی کوئی بات آئے، تو آپ اسلامی احکامات کو ترجیح دیجئے، اس کو آگے رکھیے، ساری چیزوں کو پیچھے رکھیے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے۔ اسلام کی حفاظت ایسے ہو سکتی ہے، بھائی اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ اسلام کے حساب سے نماز پڑھیے، سنت کے حساب سے نماز پڑھیے، تو اسلام محفوظ رہے گا۔ قرآن پر ایمان رکھیے، قرآن کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھیے، اس کا انکار مت کیجیے، اس کی تعویل مت کیجیے الٹی سیدھی، اس میں شک شبہ مت پیدا کیجیے۔ اسلام کی تعلیمات سے محبت رکھیے، چاہے وہ تعلیمات آج کے زمانے پر فٹ ہوتی ہو یا نہ فٹ ہوتی ہو۔
تو یہ ایک طریقہ ہے اسلام کی حفاظت کا، اسلام کے تحفظ کا۔ دوسرا جو طریقہ ہے اسلام کی حفاظت کا، یا دوسری قسم آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرا حصہ جو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اسلام کے تعلق سے زبان درازی جو بھی ہو رہی ہو، چاہے وہ زبان درازی مسلمانوں کی طرف سے ہو، چاہے زبان درازی غیر مسلمانوں کی جانب سے ہو، کسی بھی طرف سے ہو، تو ان زبان درازی کا کافی اور شافی اطمینان بخش جواب دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور آج آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے تحفظ کے معاملے میں آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جس کے جو جی میں آتا ہے اسلام کے بارے میں بول دیتا ہے، بک دیتا ہے، اور مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں سیاسی اعتبار سے، یا اسی طریقے سے مالی اعتبار سے، اور بھی دیگر بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں مسلمان کہ اب ان کے اندر لگتا ہے کہ ایک علمی جواب دینے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو، لڑائی جھگڑا کرنا اور وائلنس کے ذریعے سے جواب دینا، یہ تو کبھی بھی اسلام بھی نہیں کہتا۔ چہ جائے کہ آپ طاقت میں رہیں چاہے نہ رہیں، یہ کوئی کہے کہ ہم طاقت میں رہتے تو یہ کر دیتے، چیر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں، یہ تو الفاظ اسلام کے ہے ہی نہیں۔ آپ طاقت میں رہو تب بھی یہ آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ طاقت میں نہیں ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ کے اوپر قہر اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں صرف کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، بلکہ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے، اتنی طاقت کے حساب سے دفاع کرنا آپ کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے۔ ایک بہت ہی سمپل سی حدیث ہے، بہت ہی آسان حدیث ہے، بہت لوگوں کو یاد بھی ہے، اور ایک اصولی حدیث ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے اسلام کا ایک طریقے سے۔ ہزاروں چیزوں پر یہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی معاصی ہوتے ہوئے دیکھے، نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اتنی طاقت نہ ہو اگر، تو ایسی صورت میں کس سے روکے؟ زبان سے روکے۔ فَبِاللِّسَانِ، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، برا کہے، کم سے کم اتنا تو کہے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو برا جانے، دل کے اندر مانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، کم سے کم دل کے اندر تو اتنا جانے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک مسلمان کے اندر اتنا احساس ہمیشہ باقی رہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر ایک کام قانون کے دائرے میں آتا ہے تو پھر آپ وہاں پر ہاتھ سے نہیں کر سکتے، جتنا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے بس اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو مار لیجئے، وہاں قانون کا کوئی معاملہ نہیں ہے اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن آپ راہ چلتے کسی کو ہاتھ سے نہیں مار سکتے ہیں اگر وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو سسٹم کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسلامی نظام ہے تو بھی وہاں پر سسٹم کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو یہ ایک امن کے لیے ضروری ہے، سکون کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم زبان سے بول دے۔ زبان سے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہیں بھی آدمی بول سکتا ہے، اس میں قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بولنے میں احتیاط ہونا چاہیے، بولنے میں زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، گالی سے بات نہ کریں، بد زبانی بد کلامی نہ کریں، یا ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس کے ذریعے سے کسی کو کوئی ہرٹ ہو، چاہے اس کو ذاتی طور پر ہو یا اس کے دین اور مذہب کے اوپر کوئی ہرٹ ہو۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے کم برا جانے۔ یہ 3 مرحلے ہیں، اور ان 3 مرحلوں میں سے کسی نہ کسی ایک مرحلے پر آپ کو ہونا ضروری ہے۔ ایک نہ ایک مرحلہ آپ کے اندر ہونا لازم ہے، آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، وَلَيْسَ مِن وَرَائِهِ
حبۃ من الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی اگر یہ تین میں سے کچھ بھی آپ کے اندر نہیں آ پا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے دل کے اندر یا آپ کے اندر ایمان کا ایک رائی کا دانہ بھی نہیں. وَلَيْسَ مِنْ وَرَائِهِ حَبَّةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا ایک رائی کا دانہ، ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ تین میں سے کوئی ایک اسٹیپ ہونا ضروری ہے. ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے، اگر ہم عالم دین ہیں تو، اگر ہم اس لائق ہیں تو ہم لوگوں کو اسلامی اعتراضات کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کا اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کا دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، بالخصوص اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اعتراض تو ہوتا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے تو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں. ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر اسٹیٹ میں ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے جو مخصوص ہیں مسلمانوں کو گالیاں دینے کے لیے، مسلمانوں کو طعن و تشنیع کرنے کے لیے مخصوص ہیں. وہ جانے جاتے ہیں کہ منہ سے نکلے گا تو زہر ہی نکلے گا، مٹھاس نہیں نکل سکتی ہے، اتنا معلوم ہے. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلام کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، اسلامی نظام کے اوپر یا اسلامی تعلیمات پر جو اعتراض ہو رہا ہے، اس کا جواب ہمیں دینا ضروری ہے. اس کا جواب ہمیں دینا ضروری ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں اس کا جواب انسان ہو سکتا ہے دے، ہو سکتا ہے نہ دے، ماحول کیسا ہے کیسا نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی شاعر کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا ضروری، جو اس لائق ہے. کوئی پردے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اگر حجاب کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اب ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ ہم پردے کے فوائد بتائیں. اب ہم بتائیں کہ نہیں پردہ کیوں ہے، حجاب کیوں ہے ہمارے یہاں، اس کی خصوصیات بتائے، اس کے لیے کام پر لگ جائے. اگر اہل علم ہیں تو وہ اس حساب سے کام کریں، آئی ٹی والے ہیں تو وہ اس حساب سے کام کریں، سافٹ ویئر والے ہیں تو وہ اس حساب سے کام کریں. ہاں، اس میں کہیں پر بھی غیر قانونی کوئی کام نہ کرے، الٹے سیدھے الفاظ استعمال نہ کرے، کسی کے مذہب کو کچھ الٹا سیدھا نہ بولے، گالیاں نہ دے، کسی کو بھی کچھ الٹا سیدھا نہ بولے. لیکن جو اعتراض ہو رہا ہے اس اعتراض کا جواب دے. غلط چیز نہیں پھیلنی چاہیے اسلام کے بارے میں. حجاب کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط تصور پیدا کرا رہا ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی کہ نہیں، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. قربانی کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے کہ قربانی جانور کی ہتیا ہے، جیو ہتیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اب ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اور اگر ان کے مذہب کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے تو اس کو بھی کوٹ کر کے بتانا چاہیے کہ یہ بیجا اختلاف ہے تمہارے مذہب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے اوپر اعتراض ہے تو اس کا جواب، کیونکہ یہ اسلام کے اوپر ہے، اور جب اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو پھر مسلمان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، پورے مسلمان کی. ہم سے کسی کا ذاتی جھگڑا ہوگا وہ ہمارے سے ذاتی جھگڑا ہے، چاہے کسی مسلمان کا مسلمان سے ہو، چاہے مسلم کا غیر مسلم سے، وہ ہمارا ذاتی جھگڑا ہے. اس میں ہم صبر کر سکتے ہیں، قانون کے حساب سے اس کو سزا دلا سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات، یہ کسی مخصوص انسان سے اعتراض نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اعتراض مذہبی اعتراض ہو گیا، اور اس میں ہمیں جواب دینا ایک لازمی صورت بن جاتی. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں گے پرانے زمانے میں، دیکھیے اسلام کے اوپر اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، ایک زمانے سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور شکل اس کی بدلتی رہی ہے، صورت اس کی بدلتی رہی ہے. کبھی کسی چیز کو مدعا بنایا، کبھی کسی چیز کو مدعا بنایا. آج کے زمانے میں ادھر 100 سال سے 50 سال سے حجاب کو مدعا بنایا، قربانی کو مدعا بنایا، اور بہت سے جہاد ایک لفظ ہے، اس جہاد کا صحیح طور سے لوگوں کو وضاحت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس کا طلاق کو مدعا بنایا گیا، 4 نکاح کو مدعا بنایا گیا کہ 4 شادی کر سکتے ہیں یہ لوگ. تو ان تمام کے تمام چیزوں پر ایک اچھا یعنی کہ درس ہونا چاہیے، جو اعتراضات ہیں، اور اس پر ورک شاپ ہونا چاہیے،
اور اس پر ہو کر کے جو بھی ضروری تعلیمات ہیں وہ مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی بھی وقت میں ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کا جواب دے سکے۔ اکثر ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے، علماء کے پاس سوال آتا ہے، خاص طور سے طلاق کے معاملے میں مسلمان جواب نہیں دے پاتے۔ کیوں وجہ ہے اس کی؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ جواب اس لیے نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے۔ نکاح 4 کیوں ہیں، اس کا جواب مسلمان ہم خود نہیں دے پاتے ہیں، ہمارے لوگ نہیں دے پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ٹرینڈ میں رہتی ہے، لیکن اس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں رہتا ہے۔ کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس پر کچھ حاصل ہی نہیں کیا، کچھ جانا ہی نہیں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، کیا اس کی، یعنی 4 شادی جب آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے اور فطرت کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور جب اس کا پورا دراسہ کر لیں گے اچھے سے، یعنی کہ آپ ہوم ورک کر لیں گے اس پر، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہی سب سے اچھی چیز ہے، اس سے اچھی چیز تو کچھ ہے ہی نہیں، اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو دراسہ تو کم سے کم کرنا پڑے گا نا، کم سے کم آپ کو جاننا تو پڑے گا نا، جانیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اب جتنی بیوہ عورتیں ہیں، بیوہ لڑکیاں ہیں جن کے شوہر مر گئے، اب ایسی صورت میں ان کو کون پالے گا، کون پوسے گا؟ ماں باپ بھائی بہن تو ایک زمانے تک پالے پوسیں گے نہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اس سلسلے میں؟ یہ اسلام نہیں کہتا ہے کہ ہر مرد کی 4 بیویاں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر عورت کا کم سے کم ایک شوہر ہو جائے، ہر عورت کا کم سے کم ایک شوہر ہو جائے، تاکہ ودوا ہونے کے بعد وہ ہمیشہ بے شوہر کے نہ رہے، بلکہ اس کو شوہر مل جائے۔ آدمی کو ضروری نہیں کہ وہ 4 شادی کرے، لیکن کم سے کم ایک عورت اگر بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے یا عمر دراز ہو گئی، تو اس کو ایک شوہر تو مل جائے۔ اور جب ایک انسان ایک شادی پر اپنے آپ کو قناعت کرے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بیوہ بیوہ ہی رہ جائے گی اور مانگتی رہے گی چاروں طرف گھوم گھوم کے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے پوائنٹس ہیں، جب آپ اس پر دراسہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہی سب سے اچھی چیز ہے، اور اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے جو جی میں آتا ہے بک دیتا ہے، جس کے جو جی میں آتا ہے اسلام پر اعتراض کر دیتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ گونگے بہرے سے بدتر، بہرے بھی بن گئے ہیں، گونگے بھی بن گئے ہیں، کان بھی بند کر لیا ہے، نہیں ہم نے کچھ سنا نہیں، ہم نے کچھ سنا نہیں، ایسا انسنا کر دیتے ہیں، ایسا سنا اس کے بعد غائب ہو گئے۔ سارے مسلمانوں کی ٹھیکیداری اور جو بھی علم والے لوگ ان کی ٹھیکیداری بس مسجد تک محدود ہو گئی ہے، آپس میں جھگڑا کرتے کرتے ان کو سکون مل ہی نہیں رہا کب ان کا جھگڑا ختم ہوگا، اور جو ضرورت ہے، جو ضروری چیزیں اس سے بالکل دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس ایسی بھی تنظیم ہونی چاہیے یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کے مدرسوں کے اندر، یا اسی طریقے سے کہیں بھی انسٹیٹیوٹ ہو یا مسجد ہو، بہت سارے کام کرتے ہیں ہم، کسی کام کی کوئی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، سارے کام کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت کیا ہے کہ الدفاع عن الاسلام کے نام سے کام کرنا نہایت ضروری ہو گیا ہے، اور اہل علم جب اس میں نہیں لگیں گے تو پھر کام اچھے سے نہیں ہوگا۔ اہل علم کا لگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے بول دیا، بہت بڑے ہیں اور وہ یو پی کے چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے بیان دے دیا کہ مسلمان جب جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر حج کرنے تو وہاں پر ہندو کہلاتے ہیں، یہ ایک دم ابھی تازہ تازہ اسٹیٹمنٹ ہے، ہندو کہلاتے ہیں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں حاجی نہیں کہا جاتا ان کو، وہاں ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا، ہندو کہلاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کتنی غلط بات ہے، اگر دیکھو تو کہا کیا جاتا ہے وہاں پر؟ کہا جاتا ہے ہندی۔ اب اس کو کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے تبھی تو بات دنیا جانے گی، ورنہ وہ بول کر کے چپ ہو گیا، ہم بھی چپ ہو گئے، دنیا سمجھی نہیں صحیح بولا ہے، تبھی تو سب خاموش ہیں۔ وہاں کیا جانے جاتے ہیں؟ ہندی، کیونکہ ہندوستان جو ملک ہے، ہندوستان کو وہاں پر ہندوستان نہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ہند، ہے کہ نہیں؟ ہند کہا جاتا ہے، ہند۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ انا من الہند، اچھا میں ہندوستان سے ہوں، میں ہندوستان وہاں نہیں بولتے، انڈیا نہیں بولتے، زیادہ بھارت نہیں بولتے، ہندوستان کو کیا بولتے ہیں؟ ہند۔ تو ہند جیسے ایک بنارس کا رہنے والا بنارسی کہلاتا ہے، ایک حیدرآباد کا رہنے والا حیدرآبادی کہلاتا ہے، اسی طریقے سے یہ نسبت ہو کر کے ہند سے ہندی ہو گئی۔ واحد طالب من الہند، ایک لڑکا ہے، ایک طالب علم ہے جو ہند سے، یعنی ہندی الجنسیہ،
کیا اس کی جنسیہ ہے؟ جنسیہ مطلب ناگرکتا، سٹیزنشپ کیا ہے؟ ہندی. تو ہندی کہا جاتا ہے، ہندو وہاں کوئی نہیں بولتا ہے. یہ بہت ہی گمراہ کرنے والی بات سی ایم صاحب نے کہی ہے، ایک دم غلط بوکس بات کہی ہے. ہندی کہا جاتا ہے، ہندی. ہندو وہاں کوئی نہیں بولتا کسی کو. اور دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حاجی وہاں نہیں کہا جاتا، مسلم نہیں کہا جاتا. تو سب کو حاجی کہا جاتا ہے. یا اللہ حاج، طریق طریق، یہی نہ بولتے ہیں؟ اے حاجی راستہ دو، راستہ دو، طریق طریق، حاجی ہی بولتے ہیں وہاں پر. اتنا اگر آپ کو شوق ہے مسلمانوں کے اوپر بیان دینے کا، ذرا جاؤ ٹہل گھوم کے آؤ، اس کے بعد بیان کرو. کچھ معلوم بھی نہیں ہے اور جو جی میں آتا ہے بیان کر دیتے ہیں. آپ معلوم ہے آپ کا دل، جگر، گردہ سب مسلمانوں سے نفرت میں سڑ چکا ہے، ہمیں معلوم ہے. آپ بالکل مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے سڑ چکے ہو، لیکن بیان دیتے ہو ذرا سوچو کہ کیا بول رہے ہو. کوئی پکڑ سکتا ہے، کوئی علم والا، کوئی جانکار اس کو پکڑ سکتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں دن رات کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرسنل اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہے مسلمانوں پر، آپ اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں قانون کے حساب سے وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن مسلمان کو چھوڑ کر کے اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے بحیثیت مسلمان. یہ ذمہ داری ہے ہمارے، ورنہ قیامت کے دن باز پرس ہے، سوال ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں کہ ہمارے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا. تم قرآن حدیث کی حافظ بنے ہوئے تھے، ہاں تم ایک ایک گھنٹہ لیکچر دے رہے تھے، اور یہ اتنی چھوٹی سی بات تمہارے کان میں آئی تو نہیں سمجھ میں آیا. اس کا جواب کون دیتا؟ اللہ کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے، کبھی نبی کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے. نبی کی شان میں کس قدر گستاخیاں کی گئی ہیں ادھر، ایک آدھ 1.5 سال سے آپ دیکھیے کس قدر نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور عزت کے لیے ہم لوگوں نے شاید ہی کچھ کیا ہوگا. بس ایک چیز آتا ہے، سڑک پہ آ جاؤ، اس کے بعد مارو پیٹو گالیاں دو، یہی آتا ہے. علمی جواب ہمیں نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی، اس پر کم سے کم کچھ اچھا لکھ کر کے پمپلیٹ بٹوا دو، 1-2 لاکھ پمپلیٹ. یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں جانتے صحیح اس کی حقیقت کیا ہے. اس پر ایک اچھی چیز تحریر لکھوا کر کے بٹوا دو اس پمپلیٹ کو پورا. یہ بھی تو دین کی اشاعت کا ایک طریقہ ہے، اور دین کی اشاعت یہی تمہیں زندہ رہنے دے گی اس ملک کے اندر. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا. دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے آپ اس دنیا کے اندر سکون سے رہو گے. ورنہ اگر دین کا کام کرنا بند کر دیے اور دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ کا کام بند کر دیے، بالخصوص غیروں کے اندر اگر جا کر کے بند کر دیے، تو دھیرے 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 حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، غیر مسلموں تک دین پہنچایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے اسلام کی حقانیت وہ جان جائے، سچائی جان جائے. وہاں ماحول اچھا ہے، پرامن ہے، پرسکون ہے. اور جہاں جہاں دین کا کام بالکل ٹھپ پڑ گیا ہے، بند ہو گیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں نے پہنچانا بند کر دیا ہے، ان علاقے کے اندر حالات قیامت صغریٰ جیسے ہیں. چھوٹی قیامت ہر جگہ برپا ہے. آپ نارتھ انڈیا کو دیکھو، دین کا کام بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے. خاص طور سے ادھر کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی وہاں پر دین پھیلانے والا نہیں ہے، کوئی میڈیا کا صحیح سے یوز کرنے والا نہیں ہے کہ میڈیا کے ہی ذریعے سے نئی سڑک پر جاؤ، میڈیا کے ہی ذریعے سے کم ایک اچھا کام کرو، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دو. جب وہ سنیں گے تو ان کے دل کی دنیا بدلے گی، تب ان کے اندر نفرت ختم ہوگی. جہاد کا صحیح معنی مفہوم جب آپ بیان کرو گے، جہاد ہے، واٹ از جہاد. ابھی جہاد کیا سمجھتے ہیں؟ ایک پرانے گریہ منتری شیوراج سنگھ پاٹل کا نام سنا ہوگا، مراٹھی تھے، مہاراشٹر کانگریس کی سرکار میں جب تھی کانگریس کی گورنمنٹ، تو وہ ہوم منسٹر تھے، استعفیٰ دے دیا تھا کچھ وجہ سے. اس ٹائم میں ذرا کچھ حملے وغیرہ ہو گئے تھے، شاید بامبے کا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی جہاد کی تعریف کی ہے، تشریح کی ہے، کچھ 2-3 مہینہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، کہ اگر کوئی انسان ناحق کسی کو مارتا ہے تو وہ جہاد ہے، حق کے ساتھ مارتا ہے تو وہ جہاد نہیں، ناحق مارتا ہے. یہی جہاد کی تعریف ہے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. جہاد کی تعریف تو کچھ اور ہے. جہاد تو ایک ڈیفنس سسٹم ہے نا، کسی بھی ملک کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے. جہاد عام آدمی کے متعلق ہے ہی نہیں، جہاد تو حکومت سے ریلیٹڈ چیز ہے. جہاد از ناٹ اے پرسنل ایشو اور ناٹ وتھ پرسنل پرسن.
بل ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ پورا ایک ڈیفنس سسٹم ہے. کسی ملک کو کیسے آپ محفوظ رکھیں گے، اگر آپ کو جاننا ہے تو کتاب الجہاد پڑھ لو. جو بھی آرمی، کسی بھی دنیا کی کوئی بھی آرمی جو کام کرتی ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، کتاب الجہاد میں وہی سب لکھا ہوا ہے. وہی سب لکھا ہوا ہے. جہاد میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے راہ چلتے کسی کو پکڑ کر کے قتل کر دو، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کتاب الجہاد میں. جہاد بالکل ڈیفنس سسٹم ہے. وہ ڈیفنس منسٹری میں ہی سب آئے گا، وہ عام زندگی میں نہیں آئے گا وہ سب چیزیں. تو ہم جب یہ بتائیں گے، ہم جب یہ سمجھیں گے، اور ہائی لیول پر جب ہم اس پر کام کریں گے، تاکہ زیادہ تر لوگوں تک، جس کے فالوورز زیادہ ہیں، جس پیج پر، جس یوٹیوب چینل پر زیادہ فالوورز ہیں، جن کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے، جب وہاں یہ سب چیزیں جائیں گی تب نہ لوگ دیکھیں گے. تو ہمارے لیے میں آج جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگوں کے لیے اسلام کا دفاع یہ بہت بڑی ذمہ داری کی حیثیت سے ہے. اور اگر اسلام کا دفاع آپ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا آپ سے سوال ہوگا. اسلام کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں جو وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہو. لیکن آپ ثابت کریں گے تب تو. دنیا تو یہ جان رہی ہے کہ نہیں، اسلام مطلب وائلنس، اسلام مطلب دہشت گرد. دنیا تو یہ جان رہی ہے. کرنے والے لوگ الحمدللہ کر ہی رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں بڑے بڑے لوگوں نے کام بھی کیا ہے. ایسا نہیں کہ کام نہیں کیا ہے. جو لوگ ہیں اس سلسلے میں آیا، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، ان کی کچھ غلطیاں دیکھو اپنی جگہ پر ہے. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں ایک سلسلہ بنا ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بیان کرنے کا. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں اس جگہ سے یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہر انسان کا دیکھو احترام کرو. ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ غلطی ہو، کچھ اس سے خطا ہو گئی ہو نسیان، لیکن اس کی ذرا خدمات پر بھی غور کر لیا کرو. ہم سے تو لاکھ، ہم تو ہے ہی نہیں اس کے آگے کچھ. لاکھوں کروڑوں گنا ہم سے بہتر آدمی ہے وہ. ہوتا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. اس کی 2-4 غلطیوں کو پکڑ کر کے اس کی پوری خدمات کو پیروں تلے روند دو، یہ کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے جو کام کا، جو آپ کو ایک راستہ دیا ہے غیر مسلموں میں کام کرنے کا، آپ ان سے بہتر کہیں نہیں سیکھ پائیں گے. غیر مسلموں میں کام کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ٹول کٹ دی ہے آپ کو. آپ ان کے جو بھی پرانے لیکچر سے آپ سنیے، سننے کے بعد آپ غیر مسلموں میں کام کرنے کا راستہ آپ کو وہاں سے ملے گا. آج کے زمانے میں، آج کے دور میں تو ہر انسان کو بس خالی برائی کرنا کہ اس کو مت سنو، اس سے علم حاصل مت کرو، وہ یہ ہے وہ یہ ہے، یہ سب کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ہر انسان کی قدر کرو. ہاں کوئی آدمی کھلم کھلا گمراہ ہے، ایک دم ہو گیا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، قبر پہ سجدہ کرا رہا ہے، تو بات الگ ہے، اس کو چھوڑ دو. جو صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے جیسے انجینئر مرزا وغیرہ، یا ان کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، ان کو چھوڑ دو. لیکن اب یہ لوگ ہیں، چھوڑی موڑی غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہے. اب اس کے وجہ سے پوری ذات کو مجروح کر دینا، پوری ذات کو ہمیشہ نہیں ذاکر نائک نام آتے ہی آگ بگولا ہو جاؤ، غصے میں دم لال ہو جاؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس نے کوئی جو کام کیا ہے اس کام کی طرف بھی آپ دیکھو. ایک زمانے تک اس نے آج اسلام ہی کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے کہاں رہ رہا ہے. اس کی پراپرٹی، اس کا سب کچھ قربان ہو. کیوں؟ اپنی ذات کے لیے اس نے کیا. سب اسلام کے نام پہ سب برباد ہو گیا، قربان ہو گیا اس کا. اس کے باپ کا انتقال ہوا، وہ انڈیا میں آ نہیں سکا کہ آ کر کے اپنے باپ کو آخری کندھا دے سکے. کچھ یہ سب بھی کچھ سوچا کرو. خالی بس برائی، خالی برائی، خالی برائی، یہ سب نہیں ہے. ہم سے تو ایک دن جیل میں رہنا نہیں ہو سکتا ہے. ایک پولیس کی لاٹھی کھانے کے لیے نا بھاگ جاؤ گے، یہاں وہاں بھول جاؤ گے، اسلام کو ہی بھول جاؤ گے، مسلمان کو بھول کر کے کنارے ہو جاؤ گے. اور لوگ قربانیاں دن رات دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے میرے حساب سے. ہے انسان کی غلطیاں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ. تو الدفاع عن الاسلام، اس سلسلے میں آپ اس ٹاپک پر پڑھو، لکھو، سیکھو، اور سیکھ کر کے اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، بہترین انداز میں جو کام ہو سکے آپ دین کا کرو. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہم لوگوں کو متحد کر دے. ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم لوگ دین کا کام کر سکیں، دین کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے. ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ بے یار و مددگار ہیں تو ان کا سہارا بن جا. جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے.
اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوش ولولے کو واپس کر دے، ہمارے وقار کو واپس کر دے، ہماری طاقت، ہماری عزت، ہماری ناموس کو واپس کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سربلندی عطا فرما، ہمیں دین کے راستے سے سربلند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ظالمین کو اور ظالموں کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ظالمین کو تو ان کے کردار تک پہنچا دے، جو سزا انہیں دنیا میں نہیں مل پا رہی ہے ان کے رسوخ کی وجہ سے وہ سزا تو انہیں دے دے۔ اللہ رب العالمین سارے کے سارے جو بھی اعتراض کرنے والے مسلمانوں پر اسلام پر ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنے کی، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی اور ہمارے نسل کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو ہمیں اپنا سر کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔